اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، غور کریں، ہماری زندگیوں میں جو آسانیاں آتی ہیں، اچھے مواقع آتے ہیں، ان سے 80 گنا زیادہ دشواریاں آتی ہیں، آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں۔ کیوں؟ دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آخرت جنت ہے، آخرت میں کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا۔ اس لیے دنیا کے نشے میں آ کر ہم نے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی، آخرت کو ہر صورت بچانا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اچانک شروع ہوتی ہے، اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اسے بنایا بھی چھوٹا ہے، پھر لمحہ بلمحہ چھوٹی ہو رہی ہے۔ ہر جاندار کی زندگی وقت کے ساتھ ساتھ مختصر ہو رہی، چھوٹی ہو رہی۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ زندگی ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے، کوئی زندگی اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ ذہانت کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے انسان اوپر جا سکتا ہے، زندگی کے لحاظ سے کوئی بھی اوپر نہیں جا سکتا۔ ہم خود بڑے ہو رہے ہیں، زندگی چھوٹی ہو رہی ہے، اور بہت رفتار سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن ابھی تک گزری نہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے، مالک اتنا موقع سب کو دیتے ہیں جس میں سب اچھے انداز سے زندگی کے مقاصد کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عذر کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، میں نے زندگی اس لیے برباد کر دی، مجھے ٹائم نہیں ملا، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وقت بہت ہے، وقت ہے ہی انسان کے لیے۔ یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، یہ ایام اور لمحات، یہ زندگی اور سانس جانوروں کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان الفاظ کے مطابق کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے ہے، دنیا کا نظام بھی انسان کے لیے ہے، آخرت کا نظام بھی انسان کے لیے ہے، 7 زمینوں کا نظام بھی انسان کے لیے ہے، 7 آسمانوں کا نظام بھی انسان کے لیے ہے، چاند بھی انسان کے لیے ہے، سورج اور ستارے بھی انسان کے لیے ہیں، موسم، خزاں، بہار، دھوپ، چھائیں، سائے، سب انسان کے لیے۔ قدرت نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تم نے انسان کی خدمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، تمہارا ایک ہی کام ہے، میرے بندے کی خدمت کرو۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے، انسان کس کے لیے؟ یہ نظام تو انسان کے لیے ہے، انسان کس کے لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اللہ کے لیے ہے، انسان اور جن کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس مقصد میں اگر ہم کامیاب ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ اس مقصد میں ناکام ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم سے بچ کر جنت چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے نہ بچ سکا
وہ کامیاب نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ میں دانا کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا، میری نگاہ میں دانا اور سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ اب ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے، ہم کون سے دانا ہیں، کون سے سمجھدار ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھدار بنائے، اپنے مقاصد پہ حقیقی طور پہ پورا اترنے والا بنائے۔ تو یہ قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا کہ تم اللہ کے لیے بنے ہو، اللہ کا نظام تمہارے لیے بنا ہے، سارا نظام ہمارے لیے۔ کسی جگہ نہیں فرمایا ہم نے یہ نظام جانوروں کے لیے بنایا یا فرشتوں کے لیے بنایا، فرمایا تمہارے لیے۔ تو جب یہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے، پھر وقت بھی ہمارے لیے بنا ہے، دن اور رات بھی ہمارے لیے بنے، صبح اور شام بھی ہمارے لیے ہیں، ایام اور لمحات بھی ہمارے لیے ہیں۔ انہیں ضائع نہیں کرنا، ان کی قدر کرنی ہے۔ ان کی قدر کر کے ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا مشقت کرنا پڑے گی، تھوڑا کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ مشقت اور کوشش کے بغیر اس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ شرط ہے۔ کوشش اور مشقت ہمارے ذمہ ہے، مدد اللہ فرمائیں گے، مدد کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ وعدہ دے رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے بتائے ہوئے راستے اختیار کرتے ہیں، انہیں ہم خود پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ جب اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کریں گے، پوری ایمانداری سے چلیں گے، اللہ خود پہنچائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے کام خود بناتے ہیں، وہاں سے کام بناتے ہیں جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بشرطے کہ توکل صحیح ہو، جائز ہو۔ غلط رستہ اختیار کر کے توکل نہیں کرنا، ناانصافی اور زیادتی کا رستہ اختیار کر کے توکل کریں گے، خاک بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ رستہ ہم نے ہمیشہ صحیح چننا ہے۔ توکل سے پہلے اپنے راستے میں غور کرنا ہے، اپنی نیت میں غور کرنا ہے، اپنے ارادوں میں غور کرنا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے بھائی ہم حق پہ، جب ہمیں یقین ہو کہ ہم حق پہ، پھر اللہ ہمارے ساتھ، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جب راستہ حق ہو، جب راستہ صحیح ہو، اللہ ذلت کو عزت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب راستہ حق ہو، جب راستہ انصاف ہو، اللہ کمزوری کو طاقت بنا دیتے ہیں۔ جب راستہ حق ہو، اللہ شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب راستہ حق ہو، اللہ موت کو زندگی بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
اس آیت کے مطابق حق راستے پہ موت بھی آ جائے زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ پہ ثابت قدم رکھے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔